بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم اپنے جاری سلسلے میں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فضائل رمضان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی چوتھی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدس سرہ کے یہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعد مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادہ چائے کے ایک دو فنجان نوش فرمائیں، اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان کے بارے کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حتی الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہیں۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہیں۔ آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئیں، اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کریں، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ اور استغفار، اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے: میں گو رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، میں گو رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ محترم حضرات، یہ تھی سلسلہ فضائل رمضان کی چوتھی قسط۔ اگر آپ کو یہ مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔